اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اپنے سلسلہ علم احکام شرعیہ و دینی مسائل اور ان کے حل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب مصطفیٰ علم کے مطابق ہمیں عمل کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، جو سوالات آئی ہیں مختلف سوالات ہیں، فضیلتوں کے حوالے سے بھی ہیں، پھر ان کے نماز کی جو ٹائمنگ ہے اس حوالے سے بھی ہیں، جس میں نماز اشراق شامل ہے، نماز چاشت شامل ہے اور نماز اوابین اور نماز تہجد یہ شامل ہے۔ یعنی سوال یہ ہے کہ ان کے ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بتا دیا جائے اور ان کے پڑھنے کی فضیلت بھی بتا دی جائے اور ان کی رکعات کے بارے میں یہ بھی بتلا دیا جائے کہ کتنی رکعات پڑھنی ہیں اور ان کے کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ تو یہ چار ہیں: نماز اشراق، نماز چاشت، نماز تہجد اور نماز نفل اوابین کے۔ تو ہم الگ الگ لیتے ہیں ان کو۔ نماز چاشت کی فضیلت بیان کریں گے اور اس کا وقت بیان کریں گے، ایسے نماز اشراق کی فضیلت اور اس کا وقت بیان کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نماز چاشت کو ہی لے لیتے ہیں کہ نماز چاشت کے پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اس کی رکعات کتنی ہیں اور کم از کم کتنی رکعت ہیں اور پڑھنے کا وقت کون سا ہے اس کا۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت کے حوالے سے سماعت فرما لیں۔ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے چاشت کی 12 رکعتیں ادا کی، یہ زیادہ سے زیادہ ہیں، 12 رکعت ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا اس بندے کے۔ اور اس حدیث کو ترمذی نے بھی روایت کیا اور ابن ماجہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ہے، اور بدن کے اندر، ہر آدمی کے بدن کے اندر کل جو جوڑ ہیں وہ 360 جوڑ ہیں، اور ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر حمد صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کی صدائے بلند کرنا صدقہ ہے، اور اچھی بات کا حکم کرنا، بری بات سے منع کرنا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کو مسکراہٹ کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ ان سب کی طرف سے جو بندہ 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لے وہ کفایت کر جاتی ہے سب کی طرف سے، ہر جوڑ کا صدقہ بن۔ 2 رکعت پڑھی چاشت کی تو ہر جوڑ کا صدقہ ادا ہو گیا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، طبرانی نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے 2 رکعت چاشت پڑھیں وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا، اور جو 4 رکعت پڑھے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عابدین میں شمار فرمائے گا، اور جو 6 رکعت پڑھے تو اس دن اس کی کفایت کی جائے گی، اور جو 8 رکعت پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قانتین میں لکھے گا، عاجزی کرنے والوں میں، اور جو 12 رکعت پڑھے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ جو 12 رکعت پڑھنے کی سعادت پالے اور پڑھ لے چاشت کی نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا، اور کوئی دن اور رات نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر صدقہ نہ کرتا ہو۔ اللہ رب العالمین بندوں پر صدقہ کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اور فرمایا اس بندے سے بڑھ کر کسی پر اللہ نے احسان نہیں کیا جسے اللہ نے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما دی۔ سب سے بڑا احسان رب العالمین کا ذکر ہے۔ یہ تو نماز چاشت کی فضیلت کے حوالے سے تھا، مختلف ہیں۔ تو اس میں مسئلہ یعنی کہ زیادہ سے زیادہ کیا آئیں؟ 12 رکعت آئیں، کم از کم کتنی آئیں؟ 2 رکعت آئیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث پاک ہے،
آپ فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت فرمائی، بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ ابو ہریرہ 2 رکعت نماز ضحیٰ صلاۃ الضحیٰ پڑھتے رہنا، یعنی چاشت کی نماز 2 رکعت پڑھتے رہنا۔ تو کم از کم اس کی کیا ہیں 2 رکعت ہیں، بہتر ہے کہ 4 پڑھ لی جائیں۔ اگر کوئی 12 پڑھنا چاہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن کم از کم 2 رکعت اگر کوئی ادا کر لے گا تو اس کو چاشت کی جو فضیلت ہے نا وہ حاصل ہو جائے گی۔ یہ تو فضیلت۔ اب اس کی ٹائمنگ کے حوالے سے کیا ہے، ایک دفعہ نماز اشراق کا بھی فضیلت سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر ٹائمنگ کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ ان کی ٹائمنگ ایک لحاظ سے تو متحد ہے اور ایک لحاظ سے مختلف ہے۔ نماز اشراق کی فضیلت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کے حدیث پاک کیا فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد ذکر خدا میں مشغول رہا، اللہ اللہ کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا، سورج طلوع ہوا اور بلند ہو گیا، پھر اس نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پورے حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، گھر بیٹھے عمرہ اور ڈیلی بیس پہ عمرہ، اور وہ صرف عمرہ نہیں ساتھ حج بھی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیا دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ جامع ترمذی ابواب السفر کے اندر یہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب آجائیں ان دونوں کی ٹائمنگ کی طرف۔ نماز اشراق کا جو وقت ہے نا، نماز اشراق کا وقت وہ سورج طلوع ہونے کی، یعنی جب سورج کی پہلی کرن طلوع ہوگی نا تو مکرو وقت شروع ہو گیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اس طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد ہمارے علاقے کے اندر 20 منٹ کم از کم گیپ کرنے کے بعد اس کے بعد نماز اشراق کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے آج 3 دسمبر ہے اور آج اتوار کا دن ہے، آج جو طلوع آفتاب ہوا ہمارے لاہور کے اندر، ہمارے علاقے میں لاہور کینٹ کے اندر، وہ 6:47 تھا، 6:47 ہے۔ اس کے بعد آپ 20 منٹ اور لیں تو 7:07 پر آپ نماز اشراق کا ٹائم شروع ہو چکا، تو نماز اشراق اس وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز چاشت کے حوالے سے یہ ہے، اب نماز چاشت کی ابتدائی وقت کی بات کر رہا ہوں۔ نماز چاشت کے ابتدائی کے وقت کے بعد یہ ہے کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے اور اس میں حدت آ جائے، یعنی بندہ اس کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ نہ سکے، اس وقت نماز چاشت کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز اشراق کا ٹائم ہے نا، جب سورج طلوع ہوا ہلکا بلند ہوا 20 منٹ، اس میں اتنی شدت نہیں ہوتی، بندہ دیکھ سکتا ہے اس کو۔ تو نماز چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے کہ جب سورج میں حدت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے، آپ ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھ نہیں سکتے، تو اس وقت نماز چاشت کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ان دونوں کی ابتدا کی بات ہے۔ ابتدا میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں شدت نہیں ہوتی سورج میں اشراق کے اندر، اور دوسرے میں کیا ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے۔ لیکن اس کی انتہا کی بات کی جائے کہ اس کا ان دونوں کا انتہائی وقت کیا ہے، تو دونوں کا انتہائی وقت ایک ہی ہے، اس لحاظ سے یہ متحد ہیں، زوال تک ان کا وقت نماز اشراق کا بھی رہتا ہے اور نماز چاشت کا بھی رہتا ہے۔ نماز چاشت جو ہے نا، وہ اس کا جو کل وقت ہے نماز چاشت کا، اس وقت سے لے کر زوال تک جو کل وقت بنتا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کا 1/4 جب ٹائم ختم ہونا اگلا حصہ شروع ہو تو اس وقت پڑھنا افضل ہے۔ یعنی اگر میں ٹائمنگ کے حساب سے بات کروں تو سورج طلوع ہونے کے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد پڑھی جائے یہ نماز، تو یہ کیا ہے، اس کا افضل ترین وقت ہے۔ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہے 6:47 پہ آج 3 دسمبر بروز اتوار کو، تو آپ اس کو 8:17 پر ادا کریں، ٹھیک ہے نا، 8:15 بجے، اور ٹائم ہماری گھڑی میں بھی یہ شو ہو رہی ہے 8:15 کی شو ہو رہی ہے کہ 8:15 کے بعد آپ اس نماز چاشت کو ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی ٹائمنگ بھی ہے اور ان کی فضیلت کے حوالے سے بھی ہے۔ پہلے ادا کر لیں گے تو نماز بلا شبہ نماز نفل ہے وہ چاشت حاصل ہو جائے گی۔ 2 رکعت ادا کر لیں، 4 کر لیں، 6 کر لیں، 8 کر لیں، 10 کر لیں، 12 کر لیں، تو جتنی چاہیں اس کو ادا کر سکتی ہیں۔ کم از کم 2 کا پڑھنے والا بھی اس فضیلت کو پانے والا شمار کیا جائے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی وسلم۔